رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اونٹ بھی آپ کی سلامی کرتے ہیں، حیوانات بھی آپ کی سلامی کرتے ہیں، ہمیں اجازت دو کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اگر اللہ کے بغیر کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ آپ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرو، مگر اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں۔ سجدہ دو قسم کا ہے، ایک سجدہ بنیت عبادت اور ایک سجدہ بنیت سلامی۔ سجدہ بنیت عبادت کفر ہے، اس سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے جب اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے کرتا ہے، اور سجدہ بنیت سلامی یہ حرام ہے، اس سے کافر تو نہیں بنتا مگر حرام ہے، اس سے انسان فاسق بنتا ہے، اس سے انسان فاسق بنتا ہے۔ تو بہرحال ہم وہاں چلے گئے، سنت کے مطابق زیارت کر لی۔ اس کے بعد اتفاق سے مولانا کا کہیں اخبار میں انٹرویو آیا، مولانا عبد الرحمان صاحب کا، اللہ اس کو صحت نصیب فرمائے، سلامت رکھے۔ اس کا انٹرویو آیا، ہم ایسے گئے تھے اور ہمارے ساتھ ہمارے مفتی صاحب نے شیخ الحدیث صاحب بھی تھے، میں نیا آیا تھا تو وہ بھی تھے، اور جب کبھی میں نہیں چلا جاتا تو وہ خود مجھے خواب میں آ جاتے ہیں کہ آپ میرے پاس نہیں آئے۔ یہ بات انٹرویو میں اخبار میں آیا۔ اب جب اخبار میں آئے تو غیر مقلدین نے میرے اوپر چڑھائی کی، شیخ الحدیث بھی ہے، فلان بھی ہے۔ اب یہ میں نے جرم کیا تھا کہ ایک ولی اللہ کے مزار پر گیا، باقی تو آپ پوچھئے کہ میں نے کیسے زیارت کی۔ اس لیے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ بعض ہمارے دیوبندی حضرات وہاں خواجہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جانا جرم سمجھتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے، جرم نہیں ہے۔ سنت کے مطابق زیارت، وہ اللہ کی ولی گزرے ہیں، سنت کے مطابق اس کے مزار پر جانا اور زیارت کرنا جائز ہے۔ ہاں، سجدے کرنا اور ان سے مانگنا یہ جہالت ہے، مانگنا خدا سے ہے۔ مانگنا کس سے ہے؟ خدا سے۔ کس سے ہے؟ ایک خدا سے مانگنا ہے، وہی دیتا ہے، وہی دیتا ہے، وہی دیتا ہے، وہی دیتا ہے۔ ہاں، بزرگوں کی توسل سے مانگتے تھے، مانگیں گے خدا سے، مانگیں گے کس سے؟ اللہ سے۔ مانگنا خدا سے ہے، مانگنا خدا سے ہے۔ باقی ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کرتا۔ بعض ان پڑھ لوگ کسی بزرگ کے مزار پر چلے جاتے، ان کی اولاد نہیں ہوتی، اولاد ہو جاتی۔ بعض مرتبہ بعض ان پڑھ لوگ کسی بزرگ کو زندگی میں اس کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ دعا کر لیتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، اولاد ہو جاتی، اولاد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے غیور ہیں، سن لیتے ہیں۔ میرے کراچی کے دوست تھے تو بعد میں مرید بھی بن گئے، تو کہنے کہ حضرت جی 2 سال ہو گیا اولاد نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ کرم فرمائیں گے۔ اللہ کی شان دیکھو کہ کئی مہینے کے بعد میں نے کہا کہ آپ نے کہا تھا، تو میرا تو ارادہ ہے کہ ہم تعویذ دیں گے، میرا تو ہمارے پاس نہیں ہے، یاد رکھو۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ بعض ظاہر کہتے کہ حضرت جی آپ کو تو پتہ ہے۔ ہاں، یہ جہالت ہے۔ تو میرا تو یہ خیال تھا کہ کچھ دم تعویذ دیں گے۔ میں نے کہا بچے آپ نے کئی مہینے پہلے میرے سامنے یہ ذکر کیا تھا، اس کے بارے میں نے کہا کہ پوچھوں۔ تو کہا جی وہ تو جب آپ نے کہا کہ خدا خیر کر دے گا تو دوسرے دن یا تیسرے دن علوق ہو گیا، اور پھر اللہ نے اولاد کا سلسلہ شروع کر دیا اور اب تک اولاد جاری ہے۔ انہوں نے کہا دوسرے دن یا تیسرے دن علوق ہو گیا۔
اس سے پھر میں نے آپ کے سامنے ذکر بھی نہیں کیا. اب تو کئی مہینے گزر چکے ہیں، 5-6 مہینے گزر چکے ہیں، تھوڑی دیر باقی انشاءاللہ اولاد ہونے والی. تو اللہ کریم ہے، سن لیتے ہیں. دیتا وہی ہے، دیتا وہی دیتا ہے، وہی دیتا ہے. غلط فہمی میں مبتلا تو وہ جاہل نہیں سمجھتا ہے کہ شاید اس ضرب نے دی، اس ضرب نے نہیں نہیں نہیں. یہی وہ بڑی غلط فہمی ہے. مشرکین مکہ کو بھی یہی غلط فہمی لگی کہ وہ بتوں کے پاس جا کر ان کو وہ چیز مل جاتی. یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے. وہ چیز مل جاتی تو وہ کہتے دیکھو میں بت کے پاس گیا تو وہ چیز مل گئی، تو یہ دینے والا ہے یہ بت. حالانکہ دینے والا اللہ. اب خدا وہاں بھی دیتے ہیں، یہاں بھی دیتے ہیں. یہ امتحان ہے. اگر وہاں نہ ملتا تو پھر کوئی وہاں بت کے پاس نہ جاتا، کوئی مشرک نہ رہتا. نہ رہتا. بظاہر وہاں بھی مل جاتا ہے، یہاں بھی مل جاتا ہے. دینے والا وہی ہے. امتحان کے طور پر ہمارا امتحان لیتے ہیں کہ تم مشرک بنتے ہو یا موحد بنتے ہو، تم بت پرست بنتے ہو یا خدا پرست بنتے ہو. یہ امتحان ہے دنیا میں. اگر وہاں کچھ نہ ملتا بتوں کے پاس تو لوگ بت پرستی چھوڑ دیتے ہیں. بظاہر ان کو نظر آتا ہے کہ ان بتوں سے ہوتا ہے، اس لیے وہ بتوں کے پاس جاتے ہیں. اللہ سمجھاتے ہیں کہ یہ بت اپنے آپ سے مکھی نہیں ہٹا سکتے، تو یہ آپ کو اولاد کیسے دے سکتے؟ وہی اس کی محمد زبام حسین رائے تنقید ضعف الطالب ہو. ہاں یہ دنیا میں امتحان ہے. تو جو بزرگوں کے مزار پر جا کر خدا سے انسان مانگے، خدا سے مانگے، اور اگر وہاں جانے کے بعد آپ کو کوئی نعمت مل جائے تو اس ضرور سے نہ سمجھے، یوں سمجھے کہ اللہ نے دی دی. ہاں ٹھیک ہے، یہ مانا کہ اس ضرور کی برکت ہے. دینے والا کون ہے؟ اللہ. عقیدہ یوں رکھے پکا، عزت کی دعا قبول ہو گئی. اس کی وجہ سے اللہ نے دے دیا. کس نے دے دیا؟ اللہ نے دے دیا. عقیدہ پکا رکھو، اللہ نے دے دیا، اللہ نے دے دیا. تو دینے والا اللہ ہے. عزت دینے والا اور ذلت دینے والا. تو مشرکین مکہ کہہ رہے تھے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرین اولاد نہیں ہے، تو جب یہ مر جائیں گے تو اس کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، دین بھی ان کا ختم ہو جائے گا. اللہ نے دفاع کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا ان شانئک ھو الابتر، بے شک تمہارا دشمن وہ بے نام و بے نشان رہے گا. یہ دم بریدہ رہے گا، اس کی کوئی نام و نشان نہیں رہے گی. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان کے جو دشمن کا نام و نشان نہیں، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہ زندہ ہے، تابندہ ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ دشمن بھی دوست تو مانتے ہیں، دشمن بھی. کئی عیسائیوں کے اقوال ہیں، اور میں نے وہ ہندو کا وہ شعر سنایا تھا نہیں، بڑا پیارا، پھر سنا دوں گا. پھر اس ہندو کو خدا نے اس کے بعد مشرف اسلام کر دیا. وہ ہمارے حضرت دادا پیر حضرت شاہ عبد القادر پوری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں آتے تھے وہ ہندو. اس نے ایک شعر کہا ہے، جس نے نہ کیا، جب ہندو تھے اس وقت کہا تھا، جس نے نہ کیا گنبد خضرا کا نظارہ، جس نے نہ کیا گنبد خضرا کا نظارہ، وہ آنکھ حقیقت میں کوئی آنکھ نہیں ہے. جس نے گنبد خضرا نہیں دیکھا، سبز گنبد نہیں دیکھا، وہ آنکھ حقیقت میں کوئی آنکھ نہیں.
اللہ نے پھر اس کے بعد بزرگوں کی صحبت کی برکت سے مشرف میں اسلام کے، لیکن یہ اشعار جب کہتے تھے اس وقت ہندو تھی، اس وقت ہندو تھی، اس وقت ہندو تھی، اس کی عظمت اور نشان۔ تو یہ قربانی کے دن ہے، اس لیے میں نے قربانی کی صورت پڑھ، اور اس میں یوم عرفہ کا روزہ بھی آ رہا ہے، کل یوم عرفہ ہے، یوم عرفہ کا روزہ بھی آ رہا ہے، اس سے گناہ معاف ہوتی، سمجھ گئے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ روزہ بھی آ رہا ہے، عبادت بھی ان دنوں میں اللہ کو بہت محبوب ہے، عبادت بھی محبوب ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ عبادت کریں اور اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے، اور قربانی میں پہلے سے نیت کی تصحیح کریں، قربانی میں پہلے سے نیت کی تصحیح کریں، نیت کی تصحیح کر لیں تاکہ قربانی اللہ کے رضا کے لیے ہو اور ہماری قربانی ضائع نہ ہو، ہماری قربانی ضائع نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اب مراقبہ کریں گے، مراقبہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اخلاص نصیب فرما، تقوی نصیب فرما، اور پوری امت مسلمہ کی قربانیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کی قربانیوں کو قبول فرما، اور جن دوستوں کی نیت میں فرق ہے اس کی نیتوں کو صحیح فرما۔ یا اللہ سارے مسلمان، یا اللہ مسلمان جو قربانیاں کرتے ہیں اس میں سادہ بھی ہوتے ہیں، ان پڑھ بھی ہوتے ہیں، سب کی نیتوں کو صحیح فرما، اور یا اللہ سب کی نیتوں کو صحیح فرما اور سب کی قربانیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، مسلمان مظلوم ہے، پریشان حال ہے، یا اللہ ان پاک دنوں کی برکت سے، اس پاک عمل کی برکت سے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مجاہدین کی حفاظت نصرت فرما، مجاہدین کی حفاظت نصرت فرما، مجاہدین کی حفاظت نصرت فرما، دینی مدارس کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی حفاظت نصرت فرما۔ یا اللہ علماء حق کی حفاظت نصرت فرما۔ یا اللہ جو دین کی محنت کر رہے ہیں جس شکل میں کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، ان کو سب کو یا اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے، قریب ہیں یا بعید ہیں، حاضر ہیں یا غیر حاضر ہیں، سب کے دنوں کے مرادوں کو شریعت کے مطابق پورا فرما، سب کے دنوں کے مرادوں کو شریعت کے مطابق پورا فرما، سب کے دنوں کے مرادوں کو شریعت کے مطابق پورا فرما۔ یا اللہ ذکر و فکر کی زندگی نصیب فرما، تقوی و طہارت کی زندگی نصیب فرما، اتباع سنت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے عورتوں کو دیندار بنا، مردوں کو دیندار بنا، حاکموں کو دیندار بنا، محکوموں کو دیندار بنا، چھوٹوں کو دیندار بنا، بڑوں کو دیندار بنا۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنے پاک کلام کی فیض برکت سے قبول فرما، اپنے پاک کلام کی برکت سے قبول فرما، اپنے پاک کلام کی برکت سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی